آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. کشمیر ہے یعنی کہ جس کو ہم آزاد کشمیر بھی کہتے ہیں، اور وہاں پہ جو کچھ ہنگامہ چل رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. کئی لوگوں کے ابھی تک جانے جا چکی ہیں، اور اس میں سویلینز بھی ہیں اور اس میں پولیس کے لوگ بھی شامل ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اب ایک کمیٹی بنا دی ہے جو جا کر کشمیر کے لوگوں سے بات کرے گی اور ان کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو سنا جائے گا. اب اگر صرف سنا جائے گا اور سننے کے بعد اگر کوئی کارروائی نہیں کی گئی اور ان کی ڈیمانڈز کو پورا نہ کیا گیا تو اس بار کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں گھروں میں واپس جاتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. لیکن یقیناً شہباز شریف صاحب جو کہ پرائم منسٹر بھی ہیں پاکستان کے، بلکہ پرائم منسٹر ہی ہیں پاکستان کے، سوری بی سے وہ بھی ہٹا دینا تم لوگ، تو میں یہ کہہ رہی تھی پرائم منسٹر ہی ہیں پاکستان کے. تو وہ ہوتے ہمارے یہاں پرائم منسٹر ہوتے ہیں. جن لوگوں کو یہ آبجیکشن ہے کہ پاکستان میں جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں وہ جی کوئی کام کاج نہیں کرتے یا ان کی کوئی سنی نہیں جاتی، تو وہ بات ٹھیک ہے، کسی حد تک ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں جو سارے کام کیے جاتے ہیں وہ بھائی لوگ کے ذریعے کیے جاتے ہیں. لیکن پرائم منسٹر تو رکھنا ہی پڑتا ہے، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں. لیکن خیر، بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ آپ لوگ بھی نا پتہ نہیں اتنا بولتے ہیں کہ میں کہیں سے کہیں نکل جاتی ہوں. میں یہ بتا رہی تھی آپ لوگوں کو کہ جی آزاد کشمیر کے لیے کمیٹی بنا دی ہے اور وہاں جا کر جو ہے وہ بات کریں گے. اور یہ لوگ سب کے سب جو ہے اس میں کہ آزاد کشمیر یا پی او کے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ بھی تشریف لے کر جائیں گے اور وہ بھی وہاں جا کے انوار الحق صاحب بھی بات کریں گے. مطلب یہ کہ اگر یہ بات کرنے قابل ہوتے تو انہیں پرائم منسٹر بنایا ہے تو یہ پہلے ہی ان لوگوں کے جو ایشوز ہیں اس کو سالو کر چکے ہوتے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جی ایک بات اور جو یہاں پر کی جا رہی ہے بار بار، ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں کشمیر کا ذکر آ جائے وہاں پہ بھارت کا ذکر تو آ ہی جاتا ہے. آپ جانتے ہی ہیں کہ بھارت کئی بار کہہ چکا ہے، بلکہ راجناتھ سنگھ صاحب اور اس طرح کے لوگ جو ہیں بار بار کہتے رہتے ہیں جی بھارت کو کے پاس خود ہی کشمیر چل کر آ جائے گا. میرا خیال ہے انہیں اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. وہ کیا ہے کہ کچھ عجیب سا لگتا ہے اور ہمارے لوگ ڈر جاتے ہیں، تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن بہرحال ہمارے یہاں تو جی بار بار ہم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی کشمیر ہماری شہرگ ہے، ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا کشمیر ہے، اور اس قسم کی کئی دوسرے نعرے جو ہیں وہ ہمارے پولیٹیشنز لگاتے رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم. مطلب جب ایسا ہوتا ہے نا کہ ذرا انہیں تھوڑا روپ ڈالنا ہوتا ہے، تھوڑا بھارت کو دکھانا ہوتا ہے، تو ہم پھر کشمیر شروع کر دیتے ہیں ہر جگہ جا کر. تو جی اب ہوا یہ کہ کشمیر میں جس طرح کے پروٹیسٹ چل رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اب یہ ڈر خوف بھی ہے کہ جی بھارت کا میڈیا جو ہے وہ دکھا بھی رہا ہے، بات بھی کر رہا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی بھارتی میڈیا جو ہے نا وہ پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے. جی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہمارے تو کوئی بالکل امن ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے. تھوڑے بہت ناراضگی ہے وہ ہم صحیح کر لیں گے، ایسا ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا کہنا ہے. لیکن جب انہوں نے کمیٹی بنا کر وہاں بھیجی ہے تو بھائی یہ ایشوز آپ پہلے ہی سالو کر لیتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ جب کشمیر کی بات آتی ہے، بلکہ کشمیر تو کیا اگر بلوچستان کی بات ہو جائے، کے پی کے کی بات ہو جائے یا پاکستان میں کہیں بھی کچھ ہو رہا ہو تو آپ کو تو پتہ ہی ہے نا کہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، آپ کو یاد ہی ہوگا، راہ کی سازش. جی ہاں، اور ایک بار پھر یہی کہا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے جی یہ انڈین ایجنسیز جو ہے نا جی وہ انوالو ہیں اور وہ کشمیر میں گڑبڑ کرا رہی ہے. مطلب ہم اپنی غلطی کبھی نہ ماننے کی ہم نے قسم کھا رکھی. جو پہلے کے لوگ تھے یعنی جو کشمیر کے لوگ تھے یا جو پاکستان کے لوگ پہلے تھے، کچھ سالوں پہلے تک 4-5 سال 6 سال سمجھ لیجئے، یا بہت بھی ہوا تو چلیں 8-10 سال سمجھ لیجئے، ان کی آنکھ میں کوئی لحاظ تھا، کوئی شرم تھی. مطلب ایسے تھوڑی کہ پولیس والوں کو اور رینجرز کو اور کسی کو بھی اٹھا پٹخ کرنا شروع کر دیتے ہوں، ایسا نہیں ہوتا تھا. لیکن اب جب سے عمران خان آ کے گئے، عمران خان نے اور کچھ کیا ہو نہ کیا ہو لوگوں کو یہ سکھا دیا ہے کہ جی آپ نے جو ہے نا وہ لڑنا ہے، اور اگر آپ کوئی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور آپ کی ڈیمانڈ نہیں سنی جا رہی تو دیکھ کان کے نیچے 2 رکھ کے. تو جی چاہے کوئی بھی سامنے آ جائے تو ہمارے لوگ جو ہے نا کان کے نیچے 2 رکھ کے دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے بھی جو ہے، میرے خیال 1-1.5 سال پہلے بھی جو ہے وہ کشمیر میں ہی جو ہے رینجرز اور پولیس والوں کو اٹھا کے نیچے پھینک رہے تھے کشمیر کے لوگ، اور وہ ویڈیو بھی سامنے آ گئی تھی. اور اس کے بعد جب انڈین ٹی وی نے اس پہ بات کی اور ہمارے لوگ گئے تو ہم تو یہی کہتے رہے کس طریقے سے جو ہے اس بات کو ہم کور اپ کریں یا کس طریقے سے ان کو ڈیفینڈ کریں، وہ ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا. لیکن بہرحال اب ہوا یہ کہ ایک بار پھر جی ہمارے لوگوں نے جو ہے نا وہ وہاں پہ انت مچا رکھا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کشمیر والوں نے. انہوں نے جی ہمارے جو رینجرز ہیں جو گئے ہیں، جو پولیس والے گئے ہیں، ان سب کی مار کٹائی شروع کر رکھی ہے، اور باتیں کئی سویلینز کی بھی جانے گئی ہیں. لیکن وہاں پر نہ تو کوئی ڈرون پھینکا جائے گا، نہ وہاں پہ کوئی اور اس طرح کے آپریشن کے لیے کچھ اناؤنس کیا جائے گا، کیونکہ آپ جانتے ہی میں نے جیسے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا
کہ भारत की खास नजरें हैं। मोदी जी ने तो मैंने सुना है 10-12 लोग इसी काम के लिए बैठा दिए कि बस देखते रहो कि कश्मीर या पीओके में क्या चल रहा है, इसलिए कि जैसे ही कोई मौका मिलेगा तो मोदी जी के बयान आ जाएंगे। आपको तो पता है ना, मोदी जी कहते हैं रोटी खाओ नहीं तो मैं गोली तो मेरे पास है। इस किस्म की बातें भी लोग करते हैं और फिर अपने वीडियो में बना के कहते हैं देखें जी मोदी जी ऐसा कह रहे हैं। हालांकि मोदी जी ये बातें इसलिए कह रहे थे क्योंकि उन्हें पता है कि जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो रोटी बहुत खाते हैं। तो उन्होंने कहा भाई जब इतनी रोटी खाओगे तो उसके बाद हाजमूला की गोली जो है वो मेरे पास है, बस हाजमूला बोलना भूल गए और उन्होंने सिर्फ गोली बोला। लेकिन हमारे लोगों को आपको पता है हर चीज का जो है ना वो उल्टा ही उनको समझ में आता है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ और उल्टा सुल्टा उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। लेकिन खैर एक बार फिर हम कश्मीर की तरफ चलते हैं। तो जी कश्मीर में इस वक्त जो है वो मीटिंग की तैयारी की जा रही है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लोग जो हैं वो एक बार फिर यही बात करना शुरू हो गए जो हमेशा करते हैं कि बलूचिस्तान में कुछ होता है तो कहते हैं कि जी भारत कर रहा है, अगर केपीके में कुछ होता है तो कहते हैं जरूर किसी गैर मुल्की ताकत का हाथ है। और अगर अब कश्मीर में हो रहा है तब भी यही कहा जा रहा है कि जी यहाँ पर भी इन्हें रॉ की साजिश लग रही है और इनको लगता है कि रा जो है ना वो कुछ कर रहा है। लेकिन बहरहाल ये सब लोग तो कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अगर आपने अपने टाइम पर उन लोगों को हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, एयरपोर्ट सही कर दिया होता, उनकी डिमांड्स पूरी कर दी होती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। लेकिन नहीं, जो भी ये करते हैं जाहिर है कि अपने ही कामों में लगे हुए। अब क्या क्या करे बेचारे, इतनी थोड़ा सा टाइम होता है, आपको पता है 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, और उसके बाद उनको आपको पता है रियल अर्थ मिनरल्स भी बेचने होते हैं, वो भी अमेरिका जाकर, और कितने काम पड़े हुए हमारे लोगों को। खाना कमाना भी होता है कि बस सारा दिन बैठकर यही देखते रहे कि केपीके की क्या डिमांड है, तो बलूचिस्तान वाले क्या डिमांड कर रहे हैं, तो आजाद कश्मीर वाले क्या कह रहे हैं। तो जाहिर है कि इसलिए इस किस्म की गड़बड़ें हो जाती हैं और वो होती चली जा रही। लेकिन हैरत की बात ये कि ज़ैद हामिद साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे, यानी कि हम जाकर हमारे तो ये खबर भी चल रही है कि हम लोग जो है इजराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। हो सकता है इजराइल को हम मान लें एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे, मगर ऐसे में ज़ैद हामिद साहब का खून तो बहुत खोल जाना चाहिए था। और उसके बाद अभी जो कुछ हुआ, जैसे हमारे हम लोग मतलब मैच हारे, उसके बाद ट्रॉफी लेकर आ गए, उसके बाद भारत ने हमारे साथ हाथ नहीं मिलाया, बाद में उन्होंने हमारे से ट्रॉफी नहीं ली और क्या कुछ हुआ। लेकिन ऐसे में ज़ैद हामिद साहब की कोई वीडियो मैंने तो नहीं देखी। अगर आप लोगों ने देखी हो तो बताइएगा, वरना पता नहीं इस वक्त वो कहाँ छुपे बैठे हैं और कोई बात ही नहीं कर रहे। लेकिन बहरहाल एक बार फिर हम कश्मीर की तरफ चलते हैं। वरना ज़ैद हामिद साहब जो है वो तो आपको पता ही है गजवा हिंद करने के लिए और क्या कुछ करने का बोलते रहते हैं, लेकिन आजकल एकदम खामोश है। या तो शायद मुझे लग रहा है कि भाई लोग ने कहा है कि आराम से बैठो और जब जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें बाहर निकाल लिया जाएगा, इसलिए वो शायद खामोश बैठे हुए और कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो कश्मीर का हाल हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि इनको बहुत जल्द जो है ये फैसला कर लेना चाहिए कि भाई या तो आप उनकी डिमांड्स पूरी कर दें, और अगर नहीं की तो आपने देख ही लिया है कि वो लोग ना तो केपीके के लोगों की तरह बैठे रहेंगे, ना ही वो बलूचिस्तान के लोगों की तरह जो है वो सिलसिला चल सकता है कि आगे तक लड़ाई बड़ाई चल रही है और कभी ट्रेन ले जा रहे हैं तो कभी क्या कर रहे हैं। ये तमाम मामलात भी जो है वो नहीं चलेंगे। और कश्मीर के लोग जो हैं वो जाहिर है बॉर्डर के दूसरी तरफ भी देख रहे हैं। तो मोदी जी से मैं बड़ी तंग हूँ। मतलब मोदी जी, अगर आपने इकोनॉमी बनाई ली है, अगर आपके पास पैसा आ ही गया है, तो क्यों मतलब नौ दौलतियों की तरह दिखाते फिरते हैं। वो होते हैं ना जिनके पास नया नया पैसा आता है, वो कहते हैं इधर भी लगा दो पैसा, उधर भी लगा दो पैसा, ये भी कर दो, वो भी कर दो। तो इसी किस्म की चीजें जो है वो मोदी जी कर रहे हैं। कभी जाकर जी कश्मीर में डेवलपमेंट का काम शुरू कर देते हैं, तो कभी सऊदी अरेबिया को घेर घार के ले आते हैं MBS को और कहते हैं कि यहाँ पर आप मॉल बना दीजिए। कभी UAE वाले आ जाते हैं, तो कभी वहां पे G7, कभी G8, कभी G9, कभी G10, पता नहीं कौन कौन से जो है वो उसके इवेंट्स वहां पे कराते रहते हैं। ऐसे में जब हमारे कश्मीरी वहां देखते हैं तो वो कहते हैं ये क्या हो रहा है भाई, ये कौन सा मजाक लगा के रखा हुआ है तुम लोगों ने यहाँ पे। इसलिए कि हमारे कश्मीर में तो जी इंटरनेट भी ठीक नहीं चलता, हमारे कश्मीर में तो जी अगर मोबाइल सर्विस है तो वो भी खराब चलती है। मैं खुद गई हूँ, मैं ये अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने कहा है। तो जी वो भी नहीं सही चलता। और उसके बाद अगर कोई वहाँ हमारा मिलने जुलने वाले का कोई कश्मीर आजकल में भी चले जाए तो फिर वो जब इस्लामाबाद वापस आते हैं तभी बात हो पाती है, इसलिए कि वो कहते हैं नहीं वहाँ तो मोबाइल सर्विस ठीक नहीं चल रही। और उसके बाद हमारे लोग ये समझते हैं कि जी कश्मीर के बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं लग रहा है, तो जो है वो करते रहो, और इस तरह से उन लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। लेकिन जाहिर है कि कश्मीर के लोगों को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रहा है कि उनको उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई ये जो एयरपोर्ट आपने बना कर रखा हुआ है, तो ये एयरपोर्ट तो है, लेकिन ये एयरपोर्ट पे काम क्यों नहीं होता, इससे जहाज क्यों नहीं उड़ते।
اور یہاں یہ فنکشنل کیوں نہیں ہے، اس کے بجائے ان کو اسلام آباد یا کسی اور سٹی میں جانا پڑتا ہے اگر ان لوگوں کو ٹریول کرنا ہو۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اگر یہ ایئرپورٹ آپ نے بنا ہی دیا ہے تو اس کو بند کائے کو رکھا ہوا ہے۔ اب ان کا کہنا یہ کہ جی اس زمانے میں بند کر دیا تھا جب بھارت کے ساتھ ہماری جھڑپ ہو رہی تھی، بھارت کے ساتھ ہمارے جو تو میں چلتی ہے نا چھوٹی موٹی وہ چلی تھی، اس زمانے سے انہوں نے ایئرپورٹ بند کر دیا۔ تو جی وہ تو ختم ہو گئی نا، اس کے بعد تو ہمارے بھارت سے تعلقات بہتر بھی ہو گئے تھے، بات چیت بھی ہو گئی تھی، تو اب ان لوگوں کو ایئرپورٹ کی ضرورت ہے تو اس ایئرپورٹ کو فنکشنل کیا جائے، یہ بھی وہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ وہاں پہ جو اسکول، یونیورسٹیز اور کالجز ہیں وہ بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے کہ باقی کنٹری کے حصے میں، تو اس کے بارے میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا جائے۔ اور یہاں پر میں آپ کو ذرا گوادر کا بھی بتا دوں، جی ہاں گوادر وہی جہاں سے ہمارے وہ جو کہہ لیجیے فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ ریئل ارتھ منرل نکال کے وہ ٹرمپ کو جو دکھا رہے تھے نا، پتہ نہیں لے کے کیسے گئے اور دکھا کیسے، مجھے ایسا لگ رہا تھا میں کسی جمعہ بازار میں کھڑی ہوں جہاں پہ اس قسم سے لوگ سامان بیچتے ہیں نا کہ یہ لے لو اور یہ اتنے کا ہے اور یہ اتنے کا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہے تھے۔ لیکن خیر میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ گوادر میں جی پینے کا صاف پانی لوگوں کو نہیں مل رہا، یہ بھی خبر آئی ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ یہ خبر تو اب ہمارے ٹی وی نے بھی دے دی ہے، نہیں کہ جو مین اسٹریم میڈیاز پر بھی آ گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ حالات زیادہ خراب ہو گئے تبھی مین اسٹریم میڈیا نے یہ خبر اٹھائی، ورنہ ہمارا مین اسٹریم میڈیا تو ہر وقت چین کی بنسری بجاتا رہتا ہے کہ کچھ نہیں جی سب امن ہے، اور اس کے بعد کسی اور دوسری تیسری کنٹری کی کہانی جو ہے وہ کبھی کبھار سنا دیتے ہیں ٹائم پاس کے لیے۔ لیکن یہ زیادہ سے زیادہ پنجاب کا ہی بتاتے رہتے ہیں، جی پنجاب میں گرین بس چل گئی تو بلو بس چل گئی تو ایسا ہو گیا تو ویسا ہو گیا، تو مریم نواز نے یہ کر دیا تو مریم نواز نے وہ کر دیا، سارا دن مریم نواز ہی آتی رہتی ہیں۔ اور اس کے لیے لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی اس لیے آتی رہتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے جب ٹی وی چینلز کو سرکاری طور پر اتنے کمرشلز دیے جائیں گے تو پھر وہی لوگ نظر آئیں گے نا جنہوں نے کمرشلز دیے ہوں گے۔ لیکن بہرحال ہم بات کر رہے تھے گوادر کی۔ گوادر میں لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا ہے، ان کے بچے بیمار ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جی پینے کا صاف پانی جو ہے اس کا انتظام کیا جائے، اور جو ٹینکر والے ٹینکر مافیا جو ہے وہ وہاں پر بہت پھرتی دکھا رہی ہے، اور ایک ایک ٹینکر جو ہے وہ ان کو 20 سے 25 ہزار کا پڑ رہا ہے۔ اب یہ ٹینکر چلانے والے کون ہیں؟ آپ لوگ جانتے ہیں، ٹینکر چلانے والے وہی ہیں جو پیمپر بناتے ہیں، سیریل بناتے ہیں، ہاؤسنگ اسکیم بناتے ہیں۔ اب ہر بات بولوں کیا، ویسے تو گھر میں ڈرتی ورتی کسی سے نہیں ہو، یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں۔